ایک نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے حسن عطا کر رکھا تھا بڑا. اس نے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا نا تو راستے میں ایک عورت تھی، اس کی نظر پڑتی. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت. اسی لیے تو حضرت جی نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت جی. پڑھ تو یہ ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنی دنوں تک حضرت اس نظر کا جو اثر ہے وہ دل سے نہیں جاتا حضرت. اپنی نظریں بڑی سنبھالو حضرت، اپنی نظریں بڑی سنبھالو حضرت. اس کی تو نظریں پاک تھیں لیکن راستے میں ایک عورت تھی، اس کی پاک نہیں تھی. اس نے آتے جاتے جاتے آتے آتے جاتے اس کو دیکھنا، شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اس نے ایک دن کیا کیا، اس نے اپنی خادمہ سے نا اپنی خواہش کا اظہار کیا. میرا دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے نا تنہائی ملے، لیکن ملے تو ملے کس طرح. جو خادمہ تھی ذرا پکی عمر کی تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج ہی رات کو بات بنا دیتی. وہ جب عشاء پڑھ کے وہ نوجوان مسجد سے نکلا نا، وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئی. اس کو روک لیا، اس کو 2-3 احادیث سنائی، 2-3 آیات مبارکہ سنائی کسی کے کام آنے کے حوالے سے. ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، کچھ وزنی سا سامان اٹھانا ہے، اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے، کہ کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح ہوا حضرت. وہ گھر لے گئی، پچھلے کمرے میں لے گئی. وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے وہ عورت پہلے موجود تھی. اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا. جیسے میں نے کہا نا بڑا مشکل موقع ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا، وہ قرآن والا نوجوان تھا. اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا. اس کو یہی آیت یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، موقع بھی تھا، طاقت بھی تھی، عمر بھی تھی، خواہش بھی تھی، پھر بھی ڈر گیا. نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے جاؤں گا، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا. سارا کچھ کر سکتا تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن کیا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ ایسا خوف طاری ہوا، ایسا خوف الہی طاری ہوا، غش کھا کے گر گئے نیچے. اور ڈر گئی. آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گئے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا. اس نے کہا یہ تو مر گیا. اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں، بھئی نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش برآمد ہوگی. تم ٹانگیں پکڑو میں ہاتھ پکڑتی. انہوں نے تھوڑا سا محنت مشقت کر کے نا اٹھا کے جو باہر کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی نا، اس نوجوان کو پھینک دیا. اب رات پڑ گئی، بیٹا گھر نہیں آ رہا، باپ پریشان تھا. جب کافی وقت گزرا نا تو والد صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے. بیٹے کو اٹھایا، گھر لے آئے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. بیٹے کو ہوش آئی. باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا؟ وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا. جب پھر وہاں پہنچا نا تو اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی. تو پہلے تو خوف الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، اس بار اتنا خوف الہی نے غلبہ کیا کہ واقعی روح پرواز کر گئی ہے. والد نے راتوں رات جنازہ کروا دیا. صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے. جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی وہ آج ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے ساری بات سنائی. حضرت جوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا. رات ہی کو
जनाजा हो गया, शायद उस वजह से हजरत नहीं जमात में तशरीफ ला सके। आपने फरमाया चलो, अपने भाई के गम में शरीक होते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, बातें होती रहीं। आपने बेटे के इंतकाल की वजह पूछी, बेटे ने सारी बात सुनाई। आपने फरमाया अच्छा, तेरे बेटे का इंतकाल खौफ इलाही की वजह से हुआ है? तो अल्लाह तो फरमाते हैं वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नता, और जो हमारे रब हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो चल फिर मुझे जरा अपने बेटे की कब्र पे लेके चल। हाय, लिखे हजरत उमर फारूक, आप उसके बेटे की कब्र पे तशरीफ ले, उसकी कब्र पे खड़े होके उस नौजवान को बाहर से मुखातिब करके फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ऐ नौजवान, अब आगे तू बता, अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी कि नहीं दी? तो लिखा है कब्र से जवाब आता है अमीरुल मोमिनीन, रब सच्चा, रब का रसूल सच्चा, रब का कुरान सच्चा। मैं जैसे ही कब्र में आया हूं अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी हैं। बचो, इससे बचो हजरत, इस दौर का सबसे बड़ा फितना हजरत, इससे बचो हजरत।